تو اس کی برکتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ عام دینی مجالس میں لوگ سامعین کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں، جبکہ حدیث کا درس ہو تو سامعین اور شرکاء کو چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ یقیناً اس ایک نشست میں شرکت کر کے ہم عالم تو نہیں بن سکتے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں طلباء کی صف میں شامل فرما دیں گے۔ اس لیے حضرات علماء کرام کے علاوہ جتنے حضرات موجود ہیں یا بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ بس یہ نیت کریں کہ طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ایک طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو مجلس کے آداب کی رعایت کرتا ہے، وہی طالب علم برکات میں سے پورا حصہ پاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم حدیث کے درس کے آداب کی رعایت کریں گے تو امید کی جاتی ہے کہ ہم یہاں سے محروم نہیں لوٹیں گے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عام فہم انداز میں اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے والوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کا ترازو قائم فرمائیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ سعادت مند بن جائے گا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ شقی اور بدبخت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شقاوت سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو معلوم ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے، خواتین کو بھی پتہ ہے کہ میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا۔
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ ان کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہ تو قیامت کے دن کوئی ترازو ہوگا، نہ اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو سمجھانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے آیت پیش کی ہے جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ میزان کا ترازو ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ دوسری انہوں نے ایک حدیث پیش فرمائی ہے، گویا کہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب قرآن میں ایک مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، صحیح حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اس میں انکار کرنا ضد اور عناد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو آیت پیش کرتے ہیں، فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اور واضح الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ترازو ہوں گے کہ جن میں باقاعدہ انصاف قائم کیا جائے گا، لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اچھا اس میزان کے ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ فرمایا بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اقوال، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تولے جائیں گے۔ یہ کہہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے 6 سال 8 سال مسلسل مدرسے میں پڑھا، سماہی ششماہی سالانہ امتحانات دیتے رہے، مدرسے میں آنا اور جانا، گرمی سردی برداشت کرنا، یہ ساری مشقتیں آپ نے برداشت کر لیں۔ آج آپ نے اپنا تعلیمی سلسلہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وفاق کے امتحان میں اچھے نمبر لینا اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے، سماہی ششماہی امتحان میں پاس ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، علم نہیں تولا جائے گا۔ تو ایسا تو نہ ہونا کہ آپ نے چند سال پڑھ لیا اور مطمئن ہو گئے کہ بس اب میری بخشش یقینی ہے، اب مجھے مزید کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ نہیں، اب علم کے بعد آپ کو عمل کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، کیونکہ قبر میں اور حشر میں اور میزان کے ترازو پہ اور پل صراط پہ علم نہیں بلکہ اعمال کام آئیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ علم کی وجہ سے بندے کے لیے عمل کا راستہ کھل جاتا ہے، لیکن اصل جو نجات ہے وہ عمل کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ ایک ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اب ذرا توجہ کرے، جو بندہ علم کے راستے پہ چلا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ علم کا راستہ اور ہے، جنت کا راستہ اور ہے۔ علم کے راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا عمل چاہیے، میزان کے ترازو میں عمل تولا جائے گا۔ محدثین کی دنیا میں ایک محدث ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے اعلیٰ پائی کے محدث تھے، بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائی کے صوفی تھے، چنانچہ صوفیاء کرام ان کے تذکرے کرتے ہیں، محدثین بھی ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے
کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، بہترین جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، آپ نے حدیث کی بڑی خدمت کی اور آپ احادیث سے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے تھے اور آپ علمی نکات بیان کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو علم سے سیراب کیا کرتے تھے، یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذہبت الاشارات وتاحت النکات ولم ينفعني الا رکعات رکعتها فی جوف اللیل الآخر۔ وہ جو میں علمی اشارات بیان کرتا تھا وہ کچھ کام نہیں آیا، وہ جو میں نکات بیان کرتا تھا وہ سب کچھ ہدر ہو گیا، مجھے فائدہ نہیں پہنچایا مگر چند رکعتوں نے جو میں رات کے آخری پہر پڑا کرتا تھا۔ تو وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں کہ اس دن کے لیے تیاری کریں اور نیک اعمال کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اعمال تو لے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ سلف صالحین جب اعمال کرتے تھے، آج ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ اتنے اعمال بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا معمول تھا ہر رات 300 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے۔ 300 رکعت کا معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد پھر نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور فجر تک نفل ہی پڑھتے رہتے تھے، کیونکہ ایک رات میں 300 رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کا بڑھاپا آ گیا، طبیعت ناساز ہو گئی، تو گھر کے سارے افراد نے عرض کیا کہ اب تو اپنے اوپر مشقت کم کر دو، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تب انہوں نے گھر والوں کی رعایت کر لی اور اپنے معمول میں کمی کر دی، 300 کی بجائے 150 رکعتوں کا معمول بنایا اور آخری دن تک اس معمول کو نبھائے رکھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پر کئی مرتبہ اتنا ضعف طاری ہو جاتا تھا، اتنی کمزوری ہو جاتی تھی کہ سجدے میں چلے جاتے تھے، پھر سر اٹھانا دشوار ہوتا تھا، گھر والے سہارا دے کے ان کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ سعادت مند لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ قیامت کے دن اعمال کا سکہ چلتا ہے اور اعمال کا سکہ کام آئے گا۔ ہم سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے تو 7 ریال لے کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پاکستانی روپے نہیں چلنا۔ ہم یو کے جاتے ہیں تو وہاں پاؤنڈ لے کے جاتے ہیں، پتہ ہے کہ پاکستانی روپے پہ ہمیں نہ چائے ملنی ہے، نہ روٹی ملنی ہے، نہ پھل ملنے ہیں۔ ہم امریکہ جاتے ہیں تو ڈالر ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں پاکستانی روپے سے کچھ نہیں ملنا، سکہ وہاں کا ساتھ لے جانا پڑتا ہے جہاں جو سکہ چلتا ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کا سکہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں اور قیامت کی تیاری کے لیے ان لمحات کو صرف کریں۔ سچی بات یہ ہے، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی بندہ کسی کو ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اور آج ہم لمحوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اس کی باوجود ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان نیکیاں کمانے سے محروم ہیں۔ شریعت مطہرہ ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم کام کاج چھوڑ کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ جاؤ، خواتین کو یہ نہیں کہتی شریعت کہ تم گھر کے کام کاج نہ کرو، ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں، لیکن شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ دنیا کے کام کاج بھی کرتے رہیں، آخرت کی تیاری سے بھی غافل نہ ہو۔ اور وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو برابر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑے، یہ رہبانیت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ قیامت سے بالکل ہی غافل ہو جائے، یہ بھی تباہی و بربادی ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بندہ توازن کے ساتھ لے کے جائے۔ اور یہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک خاتون
دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی کہ بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا ایک پارا مکمل ہو گیا۔ دوسری خاتون نے جواب دیا کہ ادھر گھر کا سالن پک گیا اور 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مکمل ہو گیا۔ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی وہ آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہوتے، اور جب کھانا پکاتے ہوئے اس طرح تلاوت ہو رہی ہو، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، پھر اس کھانے میں جو روحانیت ہوتی ہے، جو انوارات ہوتے ہیں، وہ پھر کھانے والوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، رات کے آخری پہر جب کوئی بندہ کسی گلی سے گزر رہا ہوتا تھا تو گھر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز، کہیں سے دعاؤں میں رونے اور سسکنے کی آواز، کہیں سے لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ رات کے آخری پہر ایسا نظر آتا تھا جیسا کہ سارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں رات کے 1 بجے کہیں جائیں گے تو گھر گھر سے آپ کو انڈیا کے گانوں کے ڈائیلاگ سننے کو ملیں گے، گانوں کی آواز آپ کو ملے گی، جبکہ وہ وقت تھا کہ رات کے آخری پہر پہ لوگ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے۔ گھروں سے کوئی سامنے سے لوگ گزرتے تھے، گھروں میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور یہ چھوٹے بچے کیوں رو رہے ہوتے تھے کہ اس وقت کی سعادت مند مائیں اس وقت کی ٹھیک ہے، گلا پہ خراب ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی، اور یہ بچے کیوں رو رہے ہوتے کہ اس وقت کی سعادت مند مائیں رات کے آخری پہر اٹھ جاتی تھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر اپنے نوزائیدہ بچے کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر خواتین سمجھتی تھیں کہ یہ رات کا آخری پہر ہے، اگر اس وقت بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبردستی جگا کے دودھ پلانے کے لیے اپنے گود میں لٹایا کرتی تھی۔ بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا تھا، ماں کی زبان پہ سورۃ یاسین کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، تو سورۃ یاسین کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی، رات کا آخری پہر ہوتا تھا، نور اتر رہا ہوتا تھا، دودھ کے قطرے قطرے کے ساتھ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر ایسی ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کرتے تھے، طارق بن زیاد بنا کرتے تھے، بایزید بستامی بنا کرتے تھے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ مائیں نہیں رہی جن کی گود میں پلنے والے بچے پھر امام بخاری اور امام ابو حنیفہ بن جائیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ بھی خواتین سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ آسان اذکار ہیں کہ آسانی سے ہو سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جن بیٹیوں کو قرآن مجید یاد ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں گھر کے کام کاج کے ساتھ، عذر کے ایام ہوں وہ تو پھر اور بات ہے، اور جن کو پورا قرآن یاد نہیں ہے، چند سورتیں تو ان کو یاد ہوں گی نا، تو وہ چند سورتیں مسلسل تلاوت کیا کریں۔ چنانچہ سورۃ اخلاص تو ہر کسی کو یاد ہے، تو اگر عذر کے ایام نہیں ہیں خواتین کے تو وہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتی ہیں، باوضو ہوں پڑھ سکتی ہیں، بے وضو ہوں تو پھر بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہر رات 10 پارے تلاوت، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں یاد ہے، فرمایا سورۃ اخلاص 10 پارے تلاوت کے برابر ہے۔
تو ہم ایک مرتبہ الف لام میم پڑھتے ہیں، اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو لمبی آیت پڑھیں گے تو نیکیاں اور بڑھ جائیں گی، ایک پارہ پڑھیں گے تو پھر کتنی نیکیاں ہوں گی، پھر 10 پارے جب بندہ پڑھتا ہے تو نیکیاں کتنی زیادہ ہو جائیں گی، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ 10 پارے تلاوت کا ثواب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5-6 سیکنڈ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور 5-6 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کر. ہمیں کہا جاتا ہے دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور اس دین پہ عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. میرے بھائیو، شیطانی دھوکہ ہے، اللہ نے اس دین کو آسان کیا. لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج کریں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اعمال کو جاری رکھیں. صرف خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اس چیز کا خاص اہتمام کیا کریں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خواتین قدرے بہتر ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ وہ ذکر اذکار بھی کچھ کر لیتے ہیں، کچھ مسنون دعائیں بھی پڑھ لیتی ہیں. مرد حضرات میں یہ غفلت زیادہ پائی جاتی ہے. تو آپ دکان پہ ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سورۃ اخلاص، اس طرح کی ذکر اذکار کی بدولت آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ بنا سکتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنی آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، بنی آدم کے اقوال، یوزن، یہ وزن کیے جائیں گے، اقوال بھی وزن کیے جائیں گے. جی ہاں، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ ایک ایک لفظ تولا جائے گا، ایک ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا. ہم تو بات کر لیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک درانتیوں کی طرح ہماری زبانیں چل رہی ہوتی ہیں، رب و یابس کا فرق کیے بغیر ہر کسی کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ایک ایک لفظ ہماری اوپر سعادت یا شقاوت کے دروازے کھول سکتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آخذ بما نتکلم به، اللہ کے نبی ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا. زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا. تو زبان تو بہت حساس عضو ہے. میں عرض کروں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ واقعی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور بد نگاہی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان دہ بد زبانی ہے. یہ بد زبانی مسلسل جو چل رہی ہوتی ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بد نگاہی میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں جاتا ہے تو غیر محرم سے واسطہ پڑ گیا، غیر محرم نے مرد کی طرف دیکھا، خاتون نے غلط نیت سے، یا مرد نے عورت کی طرف دیکھا، یہ بد نگاہی ہے. جبکہ بد زبانی، یہ تو بندہ بند کمرے میں 3-4 لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بد زبانی کر لیتے ہیں، بند گھر کے اندر بھی بد زبانی کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے پوری رات نماز پڑھتی ہے اور ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس کمزوری صرف یہ ہے کہ اس کی زبان بہت چلتی ہے، زبان بہت چلتی ہے اور لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے زبان سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار. ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی. وہ یہ کہ پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی،
لیکن چونکہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر حضور سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، لیکن زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہے۔ فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ مرد حضرات بھی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں، لیکن خواتین کا معاملہ اس حوالے سے زیادہ پریشان کن ہے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ یقین کریں گھروں کے 90% جھگڑے زبان کے استعمال کی وجہ سے ہوتے۔ ساس نے کوئی بات کر لی، ساس بھی اچھی نہیں ہوتی، اس نے کوئی ایسی بات کر لی تو پھر بہو کو موقع مل گیا تو بہو نے 2-3 باتیں کر لی تو پھر سلسلہ گرم ہو جاتا ہے، پھر گھر کے اندر امن و امان ختم، سکون ختم، پھر لڑائیوں کا ایک تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ زبان اکثر ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، جوتے کا استعمال اور ڈنڈے کا استعمال اور تھپڑ کا استعمال یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی زبان کا غلط استعمال، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، دیورانی جٹانی کبھی ڈنڈوں سے تو ایک دوسرے کو نہیں مارتی، لیکن زبان ہوتی ہے جو صبح سے لے کے شام تک چلتی ہے اور اپنے لیے گھر کو جہنم کدہ بنایا ہوتا ہے۔ تو کیوں یہ چھوٹی سی زبان ہم قابو نہیں کر سکتے؟ یہ ہم سے بے قابو کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ زبان کو تالا لگا دیں، کوئی بات نہیں ہے، کسی بندے نے غلط بات کر لی، اس کو برداشت کر لیں اور ہضم کر لیں۔ ہضم یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ساس بیچاری بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، اب اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو برداشت کیا جائے، نہ یہ کہ ساس کی ایک بات کے نتیجے میں بہو پھر تسلسل کے ساتھ ایک صرف صغیر سنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ عمل ہے، آخرت بھی برباد اور دنیا میں بھی سکون اور اطمینان زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لٹ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، ایسے کھینچ رہے تھے، نکال رہے تھے، مروڑ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر اپنے آپ کو ایذا پہنچاتے ہو۔ فرمایا عمر اس زبان نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ حالانکہ وہ حضرات تو اتنی محتاط تھے، اگر وہ کہتے ہیں کہ زبان نے نقصان پہنچایا ہے تو ہماری زبانوں نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ساس بہو ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، الامان والحفیظ، توبہ میرے اللہ، یعنی موقع ضائع نہیں کرتی کہ تم چائنا کی استری لے کے آئی ہو ہمارے گھر میں جہیز میں، جاپان کی استری تمہیں نہیں دی۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے ساس اپنے بہو کو تانے دیتی ہے، اور پھر بہو کے پاس بھی کوئی کمی تو نہیں ہوتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ ساس اور بہو جب آس پاس کہیں جھگڑا ہوتا ہے تو یہ الفاظ کو سنتی ہیں اور یاد رکھتی ہیں کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر اگر ضرورت کا موقع نہ بنے تو موقع بنانے کی کوشش کرتی کہ میرے پاس الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر النساء تصدقنا، خواتین کو فرمایا تھا عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دیکھا ہے۔ فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، جہنم میں مردوں سے عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ فرمایا تکثرن اللعنہ، لعن طعن بہت کرتی ہو، لعن طعن ایسا کرتی ہے، زبان چلتی رہتی ہے، اور جب دوسرے کو خوب تانے دیتی ہے نا تو کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کو ایسا جواب دے دیا کہ وہ جلتی ہی رہے گی۔ وہ دوسروں کو جلانے کے لیے زبان استعمال کرتی ہو، میری بہنوں تم بھول گئی ہو اللہ رب العزت نے بھی جلانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اپنی زبان کے انگاروں کے ساتھ دوسروں کے دلوں کو جلاتی ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جلنے کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جلائے گا۔ تکثرن اللعنہ، لعن طعن بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ خاوند بیچارہ جب شادی کرتا ہے تو
بالکل بھرپور جوان، داڑھی میں ایک بال سفید نہیں ہوتا، صنوبر کی طرح بالکل سیدھا قد ہوتا ہے، شادی کے بعد چند سالوں کے بعد داڑھی بھی سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمر بھی جھکنا شروع ہو جاتی ہے، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو طوفان ہو، اس بیچارے نے جانا ہوتا ہے، بچوں کے لیے بیوی کے لیے کمانا ہوتا ہے، جو کچھ کما کے لے کے آتا ہے تو بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اپنی جوانی خاک میں ملا دیتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، سماعت ٹھیک طرح کام نہیں کرتی، آخر میں بیوی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آخر یہ ناشکری ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، آپ پوری زندگی خواتین کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ایک دن کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کی طبیعت پہ اوپر ناگوار گزرے، کہتے ہیں میں نے کبھی اس گھر میں خیر بھلائی دیکھی نہیں ہے، سالوں کے احسانات کو ایک لفظ بول کے ایسا انکار کر دیتی ہے جیسے کہ واقعی کبھی کسی نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا۔ یہ جو ناشکری ہے یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث، اور یہ لعن طعن یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، وَقَوْلَهُمْ بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے، لہٰذا اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ زبان ہمارے لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ میزان کا ترازو ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں، ایسے کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، اچھا اللہ کو پسند ہیں، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ کی ذات بلند تو اس کا معیار بھی بلند ہوتا ہے ہوگا، اور جس کا معیار بلند ہوتا ہے وہ ہر چیز سے خوش نہیں ہوتا، اس کو اس کے معیار کے مطابق چیز فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کلمے پسند ہیں یہ بہت معیاری کلمے ہوں گے، ان کا پڑھنا بڑا مشکل ہوگا، بڑا وقت لگے گا، بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کی پسندیدہ کلمے ہیں۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، چھوٹا بچہ 5 سال کے بچے کو یاد کرائیں یاد کر لے گا، 5 سال تو میں زیادہ بتا رہا ہوں، 3 سال کا بچہ بھی یاد کر لے گا، اور 80 سال 90 سال کا بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے بوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مصلی پر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنا بہت آسان ہے۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ اتنے آسان کلمے ہیں تو پھر اس کا ثواب بھی کم ہوگا، اس کا اجر بھی کم ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، گویا کہ اس کلمات آسان ہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ اب سنیے، ثقیلتان فی المیزان حدیث میں آیا ہوا ہے کہ یہ کلمات میزان کے ترازو میں زیادہ بھاری ہوں گے، تو سمجھ میں آ گئی نا بات کی میزان کا ترازو ہوگا، اس میں لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے اپنی بات ثابت کر دی، وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ